बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज यौम ख़वातीन है, आलमी यौम ख़वातीन, और ख़वातीन के हवाले से आज बहुत बात हो रही है। बड़े सेमिनार्स, बड़े मुशायरे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंडक्ट की जा रही हैं जो कि ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। क्या हुकूक सिर्फ नाम के होंगे या दिए भी जाएंगे? औरतों के बहुत मसाइल इस माशरे के अंदर हैं, आपके सामने है। वो किसी बिरादरी, किसी तबके, किसी भी माशरे के फ़र्द की हैसियत से उनके लिए मसाइल कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसी हवाले से देखें, हिंदू ख़वातीन, लड़कियां, औरतें सिंध में अगवा की जा रही हैं और उनके हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। पता नहीं अब इसमें ज़ाहिर है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं वो इसी तरह की हैं कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना मज़हब छोड़ें और वो इस्लाम इख्तियार करें। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ क़वानीन भी इस हवाले से बनाए गए हैं। 2004 में गैरत के नाम पर कत्ल का कानून बनाया गया, लेकिन कल ही कारोकारी के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन शिकारपुर में उनका वो सामने आई मीडिया पे। 2006 में हुदूद ऑर्डिनेंस में तरमीम पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ एक्ट बनाया गया और अभी भी हुदूद के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि क़वानीन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे सही मानों में। 2009 में घरेलू तशद्दुद के हवाले से लेजिस्लेशन हुई कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको ख़त्म करने के वास्ते, लेकिन उसमें भी किसी तौर कमी वाक़ई नहीं हुई। इसी तरह तेज़ाब के मामलात आप आए दिन देखते हैं कि औरतों के चेहरों को जलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, और मनफी रसूम व रिवाज के हवाले से भी कवानीन बनाए गए हैं। इसी तरह से जिनसी जो हरासा करने के हवाले से भी कवानीन तख्लीक किए गए हैं। लेकिन मसला वहीं का वहीं है कि औरतें कल भी नामूस के नाम पर मारी जाती थी, आज भी नामूस के नाम पर मारी जा रही है। एक ऐसा मुआशरा जहां पर गालियों को औरतों के नाम से वाबस्ता किया गया है, यानी अगर किसी को आप गाली देते हैं तो आप उनकी जो की इज्जतें हैं, गैरतें हैं, उनको इसके साथ मंसूब कर देते हैं। ये किस किस्म का मुआशरा है? कैसा मुआशरा है? जो ख़वातीन लाइमलाइट में, उनके भी मसाइल हैं, जो घरों में बैठी हैं उनके भी मसाइल हैं, और हम उनसे बिल्कुल नज़रें नहीं चुरा सकते। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम हमारे पास कहानी है एक ऐसी रुकन की जो कि सूबाई असम्बली की थी, PMLN की थी, और यही कहा जा रहा है कि ख़वातीन की जी इतनी फ़ीसद रिप्रेजेंटेशन हो गई, मगर सिर्फ खाना पूरी के लिए औरतों के नाम रखे जाते हैं, लिए जाते हैं, असम्बलियों में बिठाया जाता है। उनसे काम क्या लिया जाता है, उनको कितना प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको डिसीजन मेकिंग में कितना शामिल किया जाता है, उनको कितना उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ये कोई नहीं जानती। और शुमाइला राना उन्हीं में से खातून है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकने सूबाई असम्बली थी। क्रेडिट कार्ड चोरी का जो स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल था, उसका उनको मरकज़ी किरदार बनाया गया। आज वो किस हालत में है, उनका मुकदमा भी आज हम आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है मारवी सरमद साहिबा जो कि समाजी कारकुन है, और इस हवाले से इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ मॉडल मेज़बान, बल्कि हम मुतनाज़ा मेज़बान उनको कहते हैं, मतीरा, वो भी कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और थोड़ी देर में शुमाइला राना भी हमें ज्वाइन करेंगी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकने असम्बली हैं, और वो आज अपनी दिलखराश दास्तान बयान करेंगी और अपना मुकदमा लड़ेंगी, अपना केस लड़ेंगी। जाने उनको किस जुर्म की सज़ा मिली है जो कि अब एक कानून ने उनको, अदालत ने बरी किया, लेकिन मुआशरा क्या सज़ा दे रहा है वो हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। हमें फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी ज्वाइन करेंगी टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी हम आज के दिन में बात करेंगे। सबसे पहले मतीरा, मैं आपके पास आती हूँ। आप एक मॉडल हैं और आपके हवाले से बहुत लोग, आपको यूथ बहुत देखती है, पहले तो आपको उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन आप मुतनाज़ा भी हैं। आपके किरदार के हवाले से लोग बहुत बात करते हैं कि जिस तरह से आप अपने आप को सोसाइटी में पेश करती हैं या टेलीविज़न पे पेश करती हैं, उससे औरतों की तकदीस नहीं होती, उनका एहतराम बढ़ता नहीं है। क्या कहेंगी अपने डिफेंस में आप? मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को जिस तरह लोग जज करते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, और लोग यहाँ से अगर लंदन या न्यूयॉर्क जाएंगे, दे विल बी एक्चुअली वेयरिंग अ मिनी ड्रेस, ठीक है, वो लोग उन लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे। मैंने 1000 दफ़ा पाकिस्तान को ये बताया था, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई ग्रू अप इन जिम्बाब्वे, एंड अभी तक मैं अपना अंदाज को नहीं बदल पा रही। जितना मैं कर रही हूँ, आई एम ट्राई बेस्ट, एंड अनदर थिंग इज आई डोंट केयर, क्योंकि आई एम हु आई एम, एंड यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। दैट आप जो है वो आप हो, मतलब आप किसी और के लिए नहीं बदलो, क्योंकि आप जीते हो अपने आप के लिए। ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है,
اور ہر انسان آزاد ہے، چاہے وہ ایک عورت ہو یا مرد۔ لیکن متیرہ جس طرح سے آپ کے الزامات، پہلے تو یہ بتایا آپ کو مشکلات، کیونکہ آپ سوسائٹی میں ایک بولڈ فیس ہیں، ماڈل ہیں، میزبان ہیں، ایک بولڈ پروگرام کرتی ہیں، یوتھ سے آپ کا انٹریکشن ہے، عوام سے آپ کا انٹریکشن ہے، ٹیلی فون پہ جس طرح سے بھی ہے، کن مسائل کا آپ کو سامنا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ ہوتی ہے مختلف طریقوں سے؟ Well, I got to say, میں نے کبھی کسی کو اس طرح موقع نہیں دیا، لوگوں نے فون کالز کر کے، وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، پر ابھی فی الوقت کوئی مسائل نہیں ہے، اور جتنا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے ایک بند کمرے میں دیکھتے ہیں اور باہر نکل کر مکر جاتے ہیں، تو ایکچولی میں ان کی نفرت میں بھی پیار دیکھتی ہوں۔ So I really don't care. So I'm really working, and بہت سارے میرے دوست ہیں میڈیا میں who are really really happy. I'm working for a very nice channel, a very top channel. And ساری چیزیں نارمل ہے۔ تو یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن لوگوں کے پاس فالتو وقت ہے، جو لوگ بس بیٹھے ہیں لوگوں کے اوپر الزام لگانے کے لیے، جو لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ پھر جب دوسروں کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اس بندے کو گندا بنا دیتے ہیں۔ That's the habit. ٹھیک ہے، اچھا ماروی، آپ کیا کہیں گی کہ جس معاشرے کی نشاندہی متیرہ کر رہی ہے کہ ایک منافقانہ معاشرہ ہے، کہ بند کمروں میں دیکھتے ہیں، باہر آ کے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہی سوسائٹی کا ہمارے ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے اوورآل، کیا کہیں گی سوسائٹی کے اس ایٹیٹیوڈ نے عورت کو نقصان پہنچایا؟ تھینک یو ویری مچ آسما، ایک تو آپ کا شکریہ، پہلی بار آپ نے دعوت دی ہے، اور سما ٹی وی کا بہت بہت شکریہ رسپانسبلی بیہیو کرنے کا، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے آپ کا سوال، منافقانہ جو رویے ہیں ان سے صرف خواتین کو ہی نہیں، معاشرے کے ہر کمزور طبقے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے یہی منافقانہ رویے ہیں جو ہم مذہب کو بہت ہماری زندگی میں اہمیت ہوتی ہے مذہب کی، اور ہم اس کو بہت عزیز جانتے ہیں، اور اس کی توقیر کے لیے ہم اپنی جانیں بھی لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے منافقانہ رویوں کی وجہ سے مذہب کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن ہم مذہب کا نام لے کر اسے، اب مثلا آپ نے کاروکاری کے کل کے واقعے کی بات کی، اگر دیکھا جائے تو کاروکاری جیسے گھناؤنے جرم کی تو مطلب کسی بھی مذہب میں کوئی گنجائش ہے نہیں، لیکن ہم اس کو نام وہی دیتے ہیں، روایات، مذہب، رسوم، اور ان چیزوں کو ہم جدا جدا ہو کر نہیں دیکھتے، تاکہ اگر کوئی گھناؤنا جرم ہے اس کو مذہب کا جو ہے لبادہ نہ اڑایا جائے۔ کیا ریاست نے اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کیا؟ جیسے لوگ ضیاء الحق کے دور کو بہت زیادہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا انوائرمنٹ دیا، ایسے لاز دیے کہ عورت کو بالکل انہوں نے بند کر دیا، مقید کر دیا، تو آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں۔ اصل میں قوانین کی بھی بات نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر ایک اوورآل ماحول پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے، ایک سازگار ماحول ہر کمزور طبقے کے لیے بشمول خواتین پیدا کیا جائے تاکہ وہ عمومی دھارے میں شامل ہو سکے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو ضیاء الحق صاحب تھے انہوں نے اوورآل ان کی پالیسی ایسی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ مذہب کو ریاست کے ساتھ مدغم کیا اور بہت منافقانہ طریقے سے کیا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے قصاص اور دیت کا جو قانون تھا اس کو 77 میں نہیں 2 سال کے انتظار کے بعد لاگو کیا گیا تاکہ بھٹو صاحب جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح بہت سے قوانین ایسے تھے جن کو اسلام کا، جیسے حدود آرڈیننسز تھے، اس کا نام دیا، اس کو نام اس کا اسلام کا دے دیا، لیکن اسلام کے اندر اگر کوئی تعلق نہیں تھا جائے تو اس کا تعلق۔ اچھا پرائے صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ الزامات تو لگتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ایک بڑے ہی اچھے پارلیمنٹیرین رہے ہیں، لیجسلیٹر رہے ہیں، ان سارے قوانین کا کہیں نہ کہیں ان کو کنزرویٹو بنانے کا سوسائٹی کے اندر مذہبی جماعتوں کے اوپر بھی الزام آتا ہے کہ انہوں نے بھی کنزرویٹو بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، یہ ایک تو آپ کا شکریہ، اور آج عورت کے حقوق کا دن ہے، اور آپ نے اس کے اندر اتنا تناسب قائم کیا ہے کہ 5 خواتین ہیں اور ایک مجھے آپ نے بلایا ہے، تو ابھی بھی عورت کے حقوق کا گلہ بھی ہوتا ہے، تو عورت کے حقوق تو الحمدللہ یہاں بڑے پروٹیکٹ ہیں۔ میں 2-3 باتیں، ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ جو ایک دن منانے کا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ ایک ویسٹ کا کلچر ہے، نہ ماں باپ کا احترام، نہ عورت کی عزت، نہ، اور پھر یہ کہ ایک آدھ دن منا کے تو وہ بھگتا دیتے ہیں کہ یہ دن ماں کا ہے، یہ باپ کا ہے، یہ دوست کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق کی بھی بات ہوتی ہے، حالانکہ عورت کے حقوق جو ہے وہ دن منانے سے نہیں بلکہ ان کا دل جیتنے سے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے سے ہیں، ان کے دکھ درد دور کرنے سے ہیں، اور مسائل اتنے زیادہ ہیں
یہ کاروکاری بھی ایک مسئلہ ہے، قرآن سے شادی بھی ایک مسئلہ ہے، ونی بھی وٹا سٹا بھی، یہ سارے ہیں، اور ان سب پہ آپ تو گواہ ہیں کہ ان سب پہ ہم نے قوانین کے لیے پرائیویٹ بل دیے تھے. آپ پارلیمنٹ میں تھی، ہماری خواتین نے دیے 2004 میں، 2005 میں، 2000، یہ سارے بعد میں آئے ہیں جنہوں نے کیے ہیں، ہم نے سب کو. لیکن یہ کہ عورت کے مسائل صرف یہی نہیں ہے. عورت کا مسئلہ غربت ہے، بیوہ عورتیں ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، جہالت اس کا مسئلہ ہے، صحت اس کا مسئلہ ہے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، جہیز کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ان سارے مسائل پہ کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ایک پورا ایک کلچر ہے کہ جس کلچر کے اندر بڑی چیزوں کو چھوٹی طرف لایا جائے. بڑی چیز جاگیردارانہ نظام ہے. اب جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کرنے کے بجائے ان کے جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، کاروکاری ہے یا قرآن سے شادی ہے، ان جرائم لیکن کو پرائز ہائی صاحب لائٹ وہ کر عورتوں کے کے مسئلے تو ان ابھی کو بھی موجود پروٹیکٹ ہیں، وہ عورت کے مسئلے تو ابھی بھی ہیں نا معاشرے کے اندر، وہ ختم نہیں ہوئے. میں نہیں آسمہ، میں ان کی تردید نہیں کر رہا، وہ تو حل ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سارے کو نمایاں کر کے جو اصل یہ کلچر ہے، یہ جاگیردارانہ کلچر، یہ زندہ عورتوں کو زندہ دفن کرنے کا کوئی اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جو ابھی مذہب کا نام لے رہی ہے، مذہب کہاں کہتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ بے گناہ مارا جائے؟ اس حالتیں ہیں، قانون ہے، آئین ہے، ضابطے ہیں، گواہ ہیں، شہادتیں ہیں. اس کا کسی صورت یہ نہیں ہے. یہ تو جاگیردارانہ نظام کا ہے، جس جاگیردارانہ نظام کو اس طرح بھی تحفظ دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف بات کرنے کے بجائے ایک چھوٹی سی بات کہیں سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں بات کرنے کے بجائے چائلڈ لیبر پہ بات کرنی کا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ مذہب تو سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے. پھر معاملہ کہاں ہے جب مذہب بھی بہت، اور ظاہر ہے دین اسلام بڑا اوپن دین ہے، تو پھر کہاں مسئلہ ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پراچا صاحب ہی نہیں مانتے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جرائم جیسے کاروکاری، تو ایک تو یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو جرائم عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، باقی جو بڑے جرائم ہیں ان کی طرف جائیے. ایک تو یہ میزوجنی کا یہ ایک شکل ہے. دوسری انہوں نے بات فرمائی بہت اہم، اور میں سلیوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ قانون بنے ہوئے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے تھرو سب کچھ ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی اگر یہ قادری کے بارے میں بھی یہ کہتے، مگر انہوں نے اس وقت نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. ممتاز قادری کی میں بات کر رہی ہوں. اگر اس وقت بھی پراچا صاحب کھڑے ہو کر دبنگ سے اسی طریقے سے ببانگ دوہل یہ کہتے کہ بھئی عدالتیں ہیں، قانون ہے، اگر کسی نے بلاسفیمی کی ہے تو آئیے بسم اللہ کیجئے، قانون کی طرف رجوع کیجئے، اگر سزا ملے گی تو ٹھیک ہے، اگر قانون نے بری کر دیا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ہم سب جو ہمارے رائٹ ونگ کے مذہبی ساتھی ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے اس کے حق میں.